چھوٹا کام ہوتا ہے وہی ہمارے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھلائی عطا اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور پھر ہماری چھوٹے سے عمل کی وجہ سے ہماری بخشش کا اللہ ذریعہ بھی بنا دیتا ہے۔ اب ہم یہ طے کر کے اٹھو آج کی اس محفل سے کہ ماشاءاللہ علماء کرام کی جو تقاریر آپ نے سماعت فرمائی اس کو یہیں چھوڑ کے نہیں جائیں گے، بلکہ اپنے گھروں میں لے جائیں گے اور گھر میں بھی اس کو سنائیں گے، جتنا یاد ہے الٹا نہ کو سناؤ، جتنا یاد ہے اتنا سناؤ، اور اگر یاد نہیں ہے تو دوسرے دن آ کے ہمارے خطیب صاحب سے یا امام صاحب سے یا مدرسے کے ذمہ داروں سے پوچھیں۔ میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، آج بہت خوشی کی بات یہ ہے کہ میں آپ کے مدرسے میں حاضر ہوا ہوں، اور مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ اللہ کے گھر میں آپ اور ہم سب ایک جگہ بیٹھے ہیں اور اللہ کے گھر میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ بھی ہمیں کو توفیق نہیں، یہ توفیق کے لیے بھی اللہ چاہنا ہے۔ ایک صاحب تھے، ان کو بولے مسجد کو آؤ، بولے مسجد آ کے کیا کرو؟ کئی دن گزر گئے، اس کے بعد اتفاق سے ان کیا بکری کا بچہ مسجد میں آ گیا، تو آ کے دروازے پہ ٹھہر کے انہوں پکار کے بولے بھائی مولانا صاحب بکری کے بچے کو ذرا باہر ہکال دیجیے۔ تو بولے بھائی میں کے کو ہکالوں، آپ ہکال دو آ کے۔ بولے کبھی آیا سو دیکھیے کیا؟ میں کبھی آیا آپ کے مسجد کے میں اندر؟ تو ہمارے تو لیاقت سمجھ رہے ہیں، اس کو بھی بڑا پناہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم مسجد میں نہیں آئے۔ یہ بدبختی ہے ہماری کہ اگر اللہ کے گھر میں نہیں ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو مسجد کو نہیں آتے ان کو ڈولا بھی نہیں دینا، ان کو مسجد میں آنے بھی نہیں دینا، اس بات سے کہ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کے گھر میں جو آتے ہیں اور جو اللہ کے گھر میں سجدے کرتے ہیں، اللہ ان سے راضی رہتا ہے۔ اگر ہزاروں کی تعداد میں آ جائے وہ صاحب کبھی نماز نہیں پڑھے تو ان کی مغفرت کیسے ہو؟ آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے صرف دعا کر دینے سے مغفرت ہوگی؟ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے مدرسے کے طلبہ میں بھی کئی لوگوں کو آج میں دیکھا ہوں کہ جنازے کی دعا یاد نہیں، قرآن پاک یاد ہے مگر جنازے کی دعا یاد نہیں۔ ہم لوگوں کو آج کل سبق میں یہ بھی پڑھانا ضروری ہو گیا کہ جنازے کی دعا بھی بچوں کو یاد دلائے، ورنہ ایسے حالات میں ہمارے کو نماز پڑھانے کے لیے بھی 100 بار سوچنا پڑے۔ ایک زمانہ تھا کہ مدرسے نہیں تھے، میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ مولانا حامد صدیقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے والد صاحب کے استاد، وہ ساگر روڈ پہ سے آ رہے تھے، ناگرجنا ساگر سے حیدرآباد، بیچ میں ابراہیم پٹنیا کچھ پڑتا ہے کیا، اس سے پہلے پیٹا پلی پورے نام یاد نہیں آ رہا، وہاں کچھ لوگ ٹھہرے ہوئے تھے اور ٹھہر کے یہ کہہ رہے، ہاتھ بتانے لگے تو یہ حضرات گاڑی رکائے، رکانے کے بعد ان سے کہا گیا کہ حضرت ایک جنازہ 2 دن سے رکا ہوا ہے، کوئی جنازے کی نماز پڑھانے والا تیار نہیں، آپ ادھر سے گزر رہے ہیں اور آپ لوگ اللہ والے معلوم ہو رہے ہیں، شاید آپ لوگوں کو جنازے کی دعا یاد ہوگی، اس بیچارے کا جنازہ پڑھا کے آگے جائے۔ آج وہ منظر ہم سنتے تھے، لیکن آج کئی محلوں میں ہمارے کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جنازے کی دعا کے لیے امام صاحب ہی ہے جو وہ بیچارے پڑھتے ہیں دعا، باقی سب گمسم کھڑے رہتے ہیں۔ آج ہم لوگوں کو ضرورت ہے کہ علم میں وہ علم بھی حاصل کرے جو دنیا میں بھی کام آنے والا ہے اور دنیا سے جانے والے کے لیے بھی کچھ دعا کے کلمات نکالنے والا ہے۔ آج افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے مدرسوں سے طلبا جو نکلتے ہیں ماشاءاللہ، یہ بچے ہمارے ہیں تو محلے کے مسجدیں آباد ہیں، یہ مسجدیں
جو بھی بنتی ہے. آج ماشاءاللہ حفاظ کرام آج اتنے ہمارے حیدرآباد میں آ گئے ہیں. ایک زمانہ تھا کہ ایک ایک حافظ کے لیے ہم کو تلاش کرنا پڑتا تھا کہ میں کہاں ان کو رکھے. ایک مسجد پورے محلے میں 10 مسجدوں میں سے ایک مسجد میں قرآن سنائی جاتی تھی ہمارے بچپنے میں. آج الحمدللہ ایک ایک مسجد میں ہم نے دیکھا ہے 3 حضرات نماز پڑھا رہے ہیں. نیچے 3 پارے چل رہے ہیں, اس کے اوپر کے فلور پہ 2 پارے چل رہے ہیں, اس کے اوپر کے فلور پہ 1 پارا چل رہا ہے. اور ہر جگہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ تعداد اچھی ہے. اور یہ کب ہوا؟ یہ جب گلی گلی اللہ کے فضل سے ہمارے مدرسوں کے قیام عمل میں آئے. آج یہ مدرسے آپ کی روح ہے. جیسے روح کے بغیر جسم بیکار ہے, ویسے اس اپنے حفاظ کرام کے بغیر ہماری زندگیاں بھی بیکار. آج یہ قرآن پڑھتے ہیں تو ان کی قرآن پاک کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ آپ کو اور مجھے شاید جیس دے رہا ہے. آج ان کے محلوں میں آج ہمارے مدرسے رہنے سے پورے محلے میں اللہ کی برکتیں حاصل ہو رہی. یہ مت سمجھا کیا مدرسے میں کیا ہو رہا؟ ارے مدرسے میں وہ ہو رہا میاں جو تم کو اب تو یاد نہیں رہے گا, خبر میں جانے کے بعد یاد آئے گا. کاش کہ میں مدرسے میں ایک وقت بیٹھ جاؤں. ایک وقت مدرسے کی صحبت میں بیٹھ جاتے ہیں نا تو اس کو قرآن پاک کا خود پڑھنے کا ذوق پیدا ہوتا ہے. بشرطے کہ قرآن پاک کو سنے. آج موبائلوں پہ اتنے مصروف ہو گئے ہم لوگ کہ قرآن پاک کو سننے بھی تیار نہیں. ہم لوگوں کو قرآن پاک سے محبت پیدا کرنا ہے. اور یہ مدد سے یہ جو طلبہ ہے یہ آپ کو اللہ سے ملاتے ہیں, آپ کے رشتے کو اللہ سے مضبوط کراتے ہیں. ان کی احترام کرو, ان کے اوپر یقین کرو اور ان کو سراؤ, ان کو نیچی نظر سے مت دیکھو. اس بات سے کہ یہ ہے تو آپ ہے, یہ نہیں ہے تو پھر خود بھی نہیں ہے. ہمارے ذہنوں میں یہ نہیں رہنا چاہیے حفاظ کرام کیا کرتے. ارے میاں نکاح پڑھانے میں انہوں ہونا, جنازے کی دعا پڑھانے انہوں ہونا, بچے کی تسمیہ خوانی کرنے انہوں ہونا, اذان دینے بچوں کے کان میں انہوں ہونا. آج کل بچوں کے کانوں میں بھی اذان پہلے لوگ کیا کرتے تھے مسجد کے امام سے اللہ والے سے دلاتے تھے تو بچہ بھی ذرا دینی ماحول میں ڈھلتا تھا. اب ایک صاحب بولے مولانا میں بچے کو تو پیدا کر رہی ہوں, میرے کو اذان نہیں آتی, میں موبائل پہ اس کی اذان سنا دوں کیا؟ سنا دے بابا, اور کیا کرتا. اب موبائل پہ اذان سنیں گے لوگ, آگے جا کے کان میں ایک طرف اذان دوسری طرف خامد. واہ, بچہ پہلے سے پیدا ہوتی موبائل لے کے نکلنے والا. کیوں؟ ارے بھائی بابا اذان کی موبائل میں ہمارے کو, ہم کو کیا مان. یاد رکھو اللہ والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور مدارس کے ذمہ داروں کے ساتھ محبت کرو. اور یاد رکھو ان کی وجہ سے اگر آپ کے بچے کے کان میں اذان جاتی ہے تو بچے کے اندر تقویٰ پیدا ہوگا, پرہیزگاری پیدا ہوگی, اچھا اور برے کی تمیز آئے گی. ورنہ آپ اور ہم اذان دیں گے تو پھر ہمارے ان کے لحاظ سے الٹی سیدھی اذان دے دیں گے, انہیں بھی الٹا سیدھا نکلیں گا. نہ باپ کا نہ بیوہ کا, اماں کا, کس کا ہے؟ نہ امام صاحب پہچان رہے اس کو, نہ گھر والے پہچان رہے. آج ضرورت ہے میرے بھائی ان مدرسے کے بچوں کی قدر کرو. آج میں مدرسے کے طلباء سے بھی کہتا ہوں بیٹے آپ کو اللہ قرآن دے رہا ہے تو اس کی حفاظت کرنا بھی آپ کے ذمہ ہے. یاد رکھیے قرآن پاک کو اللہ تو نازل فرمایا ہے, وہ حفاظت کرنے والا ہے بشرطے کہ آپ اچھے رہیں گے, آپ پڑھتے رہیں گے. ورنہ اللہ میاں کو ضرورت نہیں میرے جیسے آپ کے لوگوں کو. اگر اللہ میاں پیدا کرنا چاہے تو دوسروں سے بھی لے کے پیدا کر دے گا. ایک خاندان کے میرے پاس لوگ ہیں, آپ کو حیرت ہوں گی, ہمارے سردار تھوں آج سے 20 سال پہلے انہوں نے آ کر اسلام قبول کیا تھا. 20-25 سال پہلے کی بات ہوا میں. حال میں ایک جگہ جلسہ ہوا, جلسے میں میرے کو سند دینے کے لیے کہا گیا. جہاں بھی جاتا ہوں لوگ کچھ کام لے لیتے ہیں, میں اس قابل نہیں ہوں, وہ اللہ میاں لے لے رہے کام.
میں جا کے بیٹھا تو بولے مولانا اسناد دینا ہے. اتفاق دیکھیے آپ، یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ سند دے رہے ہیں، سب کے سندوں کے ساتھ کسی نہ کسی بچے کے والد کا نام لے رہے ہیں، اور میرے ساتھ جو نام لیا گیا وہ سردار صاحب کا نام لیا. وہ سردار صاحب ادھر سے آ رہے، میں ان کو دیکھ رہا ہوں، میرے کو دیکھ رہے ہیں. اور 20 سال 25 سال کے بعد ملاقات ہوئی. میں نے کہا حضرت یہ کون ہے؟ بولے حضرت آپ کے پاس جب میں اسلام قبول کرا تھا وقت جو چھوٹا سا ایک بچہ تھا نا میرے ساتھ، وہ بچہ ہے یہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد اس نے قرآن پاک کو مکمل. میں نے کہا ماشاءاللہ، آج حفاظ کرام میں مولا بھی ہے کیا؟ اتنے دنوں میں نظر ہی نہیں ہے آپ لوگ. تو انہوں نے کہا کہ حضرت میں تو کہیں دور کوئی عرب ممالک میں کسی جگہ نوکر ہوں، لیکن میں نے اپنے 4 بچوں کو حافظ بنایا اور دونوں بچوں کو بھی حافظ بنایا اور انجینئر بنایا. معلوم یہ ہوا میاں قرآن پاک یاد کرنے کے بعد کوئی بھی تعلیم و آسان، کیونکہ یہ ہارڈ ڈسک جو ہوتی ہے اپنی ہارڈ ڈسک دیکھیں نا، تو کمپیوٹر میں رہتی، موبائل میں بھی آ گیا نا میموری ہے. اور یہ میموری جو ہے نا، اللہ ہمارے دماغوں میں بھی میموری فٹ کرا ہوا ہے. اور ہم لوگ جو بولتے ہیں نہیں بھائی ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں یاد نہیں ہوتی، تو یہ میموری کی گڑبڑ ہے. میموری میں اگر ٹیڑھے بنگے چیزیں رہیں گے تو پھر آپ کو کبھی قرآن اندر نہیں اترتا. میموری اگر وائرس سے صاف رہے گی تو آپ کی قرآن یعنی وہ کارآمد رہے گی. ایسے ہی آپ کے اندر جو آپ کی ذہنیت اچھی رہے گی تو قرآن نہ اترے گی. اگر ذہنیت اچھی نہیں ہے تو وہاں قرآن نازل نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاک کلام کو پاک سینوں میں رکھتا ہے، اور پاک سینوں میں بھی پاک دلوں میں رکھتا ہے. اس لیے آپ لوگوں کو ذہنیت کو پاک رکھنا ہے، نظر کو پاک رکھنا ہے، اپنے عمل کو پاک رکھنا ہے. جب آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ قرآن بھی آپ کے سینے میں محفوظ رہے گا. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ آج ہمارے محلے کے کچھ جو لوگ آئے ہیں ان سے میری گزارش یہ ہے کہ یہ مسجد اور مدرسے کی جو طلبہ یہاں حفظ کر رہے ہیں ان سب کی ذمہ داری آپ کی. اگر آپ اپنے بیٹے کو لا کے شریک کرا رہے ہیں تو ویلکم، بہت اچھی بات. اگر نہیں لا رہے ہیں تو اتنا کیجئے کسی ایک بچے کو حافظ بنائیے، اس کی بہنے والی جو اخراجات ہیں آپ ذمہ لے لیجیے. آپ یہ طے کر لیجئے کہ جب تک یہ حافظ نہیں بنے گا میں پوری اس کے اخراجات کی تکمیل کروں گا. اگر آپ وہ بھی کر دیتے ہیں تو آپ کے طرف سے ایک بچہ اگر حافظ بنے گا اور وہ بچے سے جتنے حافظ پیدا ہوں گے اور اس بچے سے بچوں کے حافظ جو پیدا ہوں گے، یعنی ایک بچے کو آپ حافظ بنائیں گے لیکن اس کے ساتھ جتنے حفاظ اس کے ساتھ رہیں گے حافظ بنیں گے، اللہ ان سب کا کلیکٹیو ثواب آپ کو دیتا. تو آپ ہم یہ طے کریے کہ آج ہمارے مدرسوں کی ہم کوشش کرنا کہ ہم اس کی مضبوط کیسے کریں، اس کو طاقتور کیسے کریں، اس کی تعمیر جدید میں ہم کیسے آگے بڑھیں، اس کو مدرسے کی بلڈنگ کیسے بنے، مدرسے کی اس بلڈنگ میں بچوں کے قیام کا کیسا رہے، ان کے کھانے کا کیا انتظام رہے، یہ سب سوچنا آپ کی ذمہ داری ہے. اور اگر آپ یہ سوچیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یاد رکھیے برکت عطا فرماتا ہے. کب؟ جب آپ اپنے مہمان کو کھانا کھلاتے ہیں، اور یہ مہمانان رسول ہے، ان کا تو اور مقام آگے ہے. یہ اللہ کے مہمان ہیں، ان کا مقام تو اور آگے ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، یا رب میرے گھر سے برکت نہ چلی جائے، یا رب میرے گھر سے برکت نہ چلی جائے، بہت دن سے میرے گھر میں مہمان نہیں آئے. لوگ مہمان آنے کی خواہش کرتے ہیں، آج کل اپن مہمان کو دیکھ کے راستہ بدل رہے ہیں. ارے مولانا آئے صاحب بازو سے نکل جاؤ بھائی، کیا بولتے کہ کیا نہیں. ارے میاں ہم تم کو بول کے تم کو ثواب میں شامل کرنا چاہ رہے ہیں، ہمارا کوئی فائدہ نہیں. اگر آپ ہماری بات سن لیں گے اور وہ ثواب میں شامل ہو جائیں گے تو بیٹھے بیٹھے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اجر کا معاملہ فرما دے گا. آپ جب تصور نہیں کریں گے وہاں سے بھی اللہ عطا فرمائے گا. آپ کسی حافظ کو اگر اپنے اخراجات دیں گے
اور اس کی تعلیم کا ایک پورا انتظام کریں گے، اللہ آپ کے گھروں میں ایک ایسی وقت پہ مدد کرے گا جب آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو آج طے بھی کر لیجئے کہ ہمارے طلباء جو کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے حفظ کو باقی رکھیں گے، اور جو ہمارے محلے کے لوگ ہیں وہ یہ طے کر لیں کہ ہم مدرسے کا پورا تعاون کریں گے، دین کے مال کے لحاظ سے بھی اور اپنی اولاد کو شریک کرنے کے بعد شریک کر کے ان کو بھی حافظ بنائیں۔ اب تیسری گزارش یہ ہے کہ ہمارے جو بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جس کو اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا تو وہ بھی آ کے قرآن سیکھیے۔ یاد رکھیے علم کے لیے عمر نہیں، اور علم حاصل کرنے میں شرمانے کی ضرورت نہیں۔ شرم تو آج کل لوگوں کو فلم دیکھنے میں آنا چاہیے، لوگوں کو موبائل پہ غلط چیزیں دیکھتے ہوئے شرم آنا چاہیے۔ وہ لوگوں کو شرم نہیں آ رہی تو اب قرآن سیکھنے میں دے گی شرم، اور قرآن پاک سیکھنے میں نہیں آ رہا آپ کو تو آ کے مدرسے میں بیٹھیے۔ میرے جانے والے تھے، بہت میرے کو پسند کرتے تھے، انہوں 80 سال 70 سال 60 سال ہو گئے تھے، ان کے وظیفہ ہو گیا، وظیفے کے بعد آ کے میرے سے پوچھا حضرت میں کیا کروں؟ مولانا میاں کچھ لکھا پڑے گا کام کرو، بولے وہ تھک گیا میں اس سے کام کرتے کرتے، تو میں بولا آپ ایک کام کرو، کسی مدرسے میں جا کے بیٹھو، لوگوں کی خدمت کرو۔ وہ بیٹھے مدرسے میں، آپ کو معلوم بیٹھے انہوں مدرسے کے اساتذہ سے بات کرنے لگے، اور بات کرتے کرتے طلبا کے ساتھ مل کے بیٹھنے لگے، اور طلبا کے ساتھ جب بیٹھنے لگے تو ذوق قرآن ہوا، شوق ان کے اندر قرآن کا ہوا، اور پڑھنے کا ان کا دل ان کو مائل ہو گیا۔ اور آپ کو حیرت ہوگی جب 3-4 سال کے بعد وہ حضرت کا انتقال ہوا تو ہم جب جا کے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے ان کے صاحبزادے کو آگے بڑھائے، وہ حافظ قرآن بن چکے تھے۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ بھائی اب جہاں پہ ہمارے محترم کی خوبی یہ تھی کہ مدرسے میں رہتے تھے، یہ مدرسے کی تعلیم میں بیٹھتے تھے، ان کے استاد محترم مدرسے میں اٹھتے بولے حضرت آپ کو اطلاع ہے یا نہیں معلوم، یہ ہمارے مدرسے میں 13 پارے حفظ کر لیے تھے۔ یومن میں 13 پارے، 13 پاروں کو یاد کر لیے تھے۔ میاں پڑھنے والے کے اوپر ہے، اللہ سینہ تو ہمارا صاف رکھا ہے، اپنے اندر وہ چیز پیدا کر لو، میگنیٹ جیسا کلوں کو کھینچتا دیکھا نا، لوہے کو کھینچتا تو یہ بھی قرآن پاک لوگوں کو کھینچتی ہے۔ کس کو کھینچتی؟ جس کے اندر ایمان زندہ ہے اور جس کے پاس محبت رسول زندہ ہے۔ آپ کو معلوم اب 2-4 روز میں معراج پڑھو، 18 کو ہے نا معراج النبی ہوتی ہے نا، اس دن بھی ہم کو ایک تحفہ ملا تھا۔ کیا ملا تھا معلوم ہے؟ کیا ملا تھا؟ نماز کا تحفہ۔ ماشاءاللہ نماز کا تحفہ ملا تھا۔ اب یہ طے کر لو کہ یہ پھر معراج آ گئی تو ہم بھی نمازی بن جائیں گے۔ طے کر لو، کیونکہ یہ دن آ رہا ہے، یہ نماز کا آغاز ہے، اور آپ کو معلوم یہ دن میں 50 وقت کی نمازیں فرض ہوئی۔ اپنا 50 وقت کی نمازیں دیکھتے تو کیا حال ہوتا تھا اپنا؟ اٹھ بیٹھ کرتے کرتے اپنا بولتے تھے مولانا ابھی تو جا کے دکان کھولو، پھر رضا ہوگی، پھر بات کیا رہی دکان کرتے۔ اللہ نے کیا کیا؟ میرے سرکار کے صدقے میں کہا کہ 5 وقت پڑھو، 50 وقت کا ثواب میں دیتا ہوں۔ 50 وقت کا ثواب 5 وقت کی نماز پڑھنے والے کو ملے گا۔ تو آپ ہم لوگ یہ طے کر لو کہ آج سے ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، اور یہ کوشش کرو کہ مساجد میں نماز ادا کریں۔ یاد رکھیے مساجد کی ذمہ داری آپ پر ہے، اور آپ اگر مساجد کو آئیں گے تو مساجد آباد رہیں گی، اور مساجد میں جتنے لوگ آئیں گے جہاں جہاں وہ سجدہ کریں گے وہ سجدہ گاہ بھی اللہ کے پاس گواہی دے۔ آج میں کبھی مساجد کو جاتا ہوں تو سب سے پہلے جہاں قرآن پاک رہتی ہے وہاں جا کے ذرا پاروں کو اور قرآن پاک کو دیکھتا ہوں، اتنی درد ہے۔ آپ لوگ بولتے حضرت چھپے نہیں دکھتا آپ کو، آگے سیدھا وہ پاروں کے طرف دیکھتے آپ۔ بولا بھائی میں دیکھتا ہوں تو صرف یاسین پہ درد میرے، کوئی بول دیا شاید یاسین پڑھ لو صرف تو بخشے دیں گے، مگر بخشے جانے کے واسطے بھی بخشے ہوئے رہنا،
کوئی عمل ایسا رہنا کہ بعض وقت بڑے عمل سے اللہ معاف نہیں کرے گا، بعض وقت چھوٹے عمل سے اللہ معاف کر دے گا۔ قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، یاسین اس واسطے پڑھ لیتے ہیں شاید سمجھ میں کام آئے گا، یقیناً کام آئے گا، مگر پورے جتنے سورے ہیں 114 وہ کیا کرے بھائی آپ کے ساتھ؟ کتنے سورے اس میں؟ 114 ہے۔ آپ ایک یاسین پڑھ لے رہے ہیں، ہاں باقی کون پڑھنا؟ ارے مولانا دوسرے پڑھ لیتے ہوں گے۔ ہر کوئی سمجھ کے اپنے ماں باپ کے نام کے رسالے صاحب کا پارا لا کے رکھتا ہے، اپنے مسجدوں میں جمع ہو جانے پڑھنے والے نہ لانے۔ آج کل ایک اور شوق شروع ہو گیا،